جب آپ کو مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو بجائے کہ آپ غموں کا شکوہ لوگوں سے کریں، آپ دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ صرف آپ کو سن سکتے ہیں، نہ آپ کی تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ واحد اللہ ہی ہے جو تمہیں مشکل وقت سے نکال سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو تمہیں مشکلات پر صبر کرنا سکھاتا ہے، جو تمہیں آزمائشوں سے نکال کر خوشیوں سے بری صبح نصیب کرتا ہے۔ مشکل وقت ہو تو یہ مت سوچنا کہ وقت نہیں بدلے گا، وقت بدلتا ہے، بس تم اللہ کی ذات پر یقین رکھو، کیونکہ مشکل وقت سے تمہیں کیسے نکالنا ہے میرا رب خوب جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے۔ بس اتنا یاد رکھو کہ اگر خوشیاں ختم ہونے کا وقت مقرر ہے تو مشکلات بھی زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ وہ قادر ہے ہر چیز پر اور ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے۔ وہ جب کن فرماتا ہے تو چیزیں اس کے حکم کی پابند ہو جاتی ہیں۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ آزمائش کا وقت نہیں کٹ رہا، آزمائش لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو یاد رکھنا یہ آزمائش اللہ کے ایک کن کی مار ہے۔ وہ حکم دے گا تو ساری چیزیں اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے تمہارے حق میں ہو جائیں گی۔ وقت جتنا بھی مشکل ہو، آزمائش جتنی بھی کڑی کیوں نہ ہو، بس تم اللہ سے دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ تمہاری دعا ہی ناممکن کو ممکن کروا سکتی ہے۔ دعا ہی تمہیں معجزوں سے ملوا سکتی ہے، اور جب تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ یا تو تمہیں وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو، یا پھر تمہیں صبر دے کر اس چیز کے بغیر جینا سکھا دیتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تمہارے لیے کبھی غلط نہیں کرے گا۔ اللہ کو منانا آسان ہے مگر اس کی ماننا مشکل ہے۔ اگر تم اس کی مان کر چلو گے تو وہ تمہاری ضرور مانے گا۔ جب تم اس کی مان کر نہیں چلتے، پھر وہ تمہیں حالات کے ہاتھوں توڑ کر جینا سکھاتا ہے، تمہیں اپنی طرف لوٹنا سکھاتا ہے، تمہیں زندگی جینے کا حقیقی مقصد سمجھاتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی جانتا ہوں کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کس چیز میں تمہاری بہتری پوشیدہ ہے۔ اگر آزمائش تم پر آن پڑی ہے، اللہ نے تمہیں کسی امتحان کے لیے چنا ہے، تو اداس مت ہونا، بلکہ خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے تمہیں آزمائش کے قابل سمجھا۔ اور یاد رکھنا کہ آزمائش کا وقت تمہارے لیے موقع ہے، اللہ کے قریب ہونے کا موقع۔ تو اٹھاؤ اس موقع سے فائدہ، مانگو دعا اس سے، منا لو اس کو اور مان لو اس کی۔ جب تم آزمائش پر صبر کر کے اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر تمہیں کیا چاہیے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں آزمائش کے ذریعے قریب کر لیا۔
اور تم نے صبر اور دعا سے اللہ کو راضی کر لیا، تو خوش ہو جاؤ کہ جس چیز کی خواہش دن رات ستاتی ہے، تو یقین کرو اللہ تمہیں وہ چیز یا تو عطا فرما دے گا، یا پھر اس چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں صبر کرنا سکھا دے گا اور تمہارے دل میں سکون اتار دے گا۔ اللہ آزمائش کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو اس سے محبت کا، کیا تم اس دعوے پر پورا اتر بھی سکتے ہو یا نہیں؟ اور اپنے دعوے پر وہی پورا اترتے ہیں جو پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اور پھر اللہ بھی ان کی ماننے میں دیر نہیں لگاتا۔ تم اسے محبت سے مناتے ہو تو وہ تمہاری مان جاتا ہے، تم اس پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہارا یقین ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ خوب جانتا ہے تمہارے یقین کی لاج رکھنا۔ آزمائش آنے پر اللہ سے شکوے شکایت کر کے اس کی ناراضگی کو آواز مت دینا، اس کی رضا میں راضی رہنا، اس پر یقین آخری حد تک رکھنا۔ اگر تم سچے مومن ہو، مشکلات اور آزمائش ہی انسان کو جینا سکھاتی ہیں، آزمائش ہی انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ یاد رکھنا کہ مشکل وقت ہی ایسا وقت ہے کہ جب انسان کے پاس موقع ہوتا ہے اللہ کے قریب جانے کا۔ جب تم خوشی کے ملنے پر اسے یاد نہیں رکھتے تو پھر وہ تمہیں کسی مشکل میں ڈال کر اپنی یاد دلاتا ہے۔ تو جب تمہیں کوئی خوشی پہنچے تو اس پر اللہ کا شکر کرو، اور جب کوئی غم تم پر آئے تو اس پر صبر کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم صبر اور شکر کرتے ہو تو میں تمہیں مزید نوازتا ہوں۔ کسی چیز کی محرومی تمہارا امتحان ہے، اور اس امتحان میں وہی پاس ہوتے ہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا تو میرا کام ختم ہو گیا، اب مجھ پر کوئی مشکل وقت نہیں آئے گا، میں آزمایا نہیں جاؤں گا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہی مومن کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو آزماتا ہے، تمہیں پرکھتا ہے۔ اللہ آزمائش کے ذریعے تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہے، تمہیں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ سے اپنی منمانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم اس کی مان کر چلو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خوشیاں تمہارا مقدر ہوں اور آزمائش کا وقت ختم ہو جائے تو پہلے اپنے نیک اعمال سے اسے راضی کر دو، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سکون پا جاؤ گے، خوشیاں تمہارا مقدر ہوں گی۔